السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی 15ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم نبوی جو دور تھا، نبوت ملنے کے بعد کا، اس کی 5 نبوی سے ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ 5 نبوی کے بعد کے واقعات پہ ہم، بلکہ 6 نبوی کے بعد کے واقعات پر ہم جو ہے روشنی ڈالیں گے سیرت طیبہ میں، اور قرآن مجید کی تفسیر میں ہم انشاءاللہ سورہ مومنون میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آج ہوگا، اور کچھ ہم آج کریں گے اور کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کل بتائیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ تفسیر کے اندر جب بھی پہلی مرتبہ کسی نبی کا تذکرہ آتا ہے تو ہم اس کو تفصیل سے کرتے ہیں۔ عام طور پہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو ہے نا نبی کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک ساتھ نہیں ہوتا، اور بعض جگہ پر تفصیل سے ہوتا ہے، بعض جگہ اختصار سے ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سورہ مومنون میں تو صرف ایک سطر ہی ہے، ایک آیت کے بقدر ہے۔ دوسری سورہ مریم میں آپ کو تفصیل سے مل جائے گا، اور صورتوں میں بھی آپ کو کچھ چند صورتوں میں تفصیل سے ملے گا۔ یہاں اگرچہ تفصیل سے نہیں ہے لیکن ہم اپنے طور پہ اس کے اندر تفصیل بیان کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں سیرت تفسیر کی طرف۔ میں بھی اسکرین کھولنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے اور ان کی ماں یعنی مریم علیہ السلام کو ایک واضح نشانی ہماری حقانیت، ہماری سچائی کی۔ وَآوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر ٹھکانہ دیا، ذاتی قرار، جہاں وہ اطمینان سے رہ سکتے تھے، اور وہاں پہ پانی کی سہولت بھی انہیں حاصل تھی۔ یہ اس آیت کا کیا مصداق ہے، اس آیت میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے بتایا تھا سورہ مومنون کے اندر سب سے پہلے تو ایمان والے کو ایمان کی طرف متوجہ کیا ہے، اور کامیابی کی صفات گنوائی ہیں کہ کامیابی کن باتوں پر موقوف ہے اور کن باتوں کا آپ اختیار کریں گے تب آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد مختلف دلائل دیے ہیں۔ دلائل دینے کے بعد پھر وہ بھی دلائل دیے جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بھی دلائل بیان کیے جن کا تعلق انسان کے اطراف سے تھا۔ اب کچھ دلائل ایسے ہیں جن کو چاہیں تو آپ دلائل کہیں کہ اس سے، اور کچھ چاہیں تو آپ ان کو واقعات ہی کہہ دیں۔ واقعات بھی دراصل دلائل ہوتے ہیں اس بات کے کہ تم سے پہلے بھی یہ نبی آ چکے ہیں، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور ابھی گزشتہ درس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تفصیل سے اللہ پاک نے جو ہے نا اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے جو ہے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد قوم آئی، وہ نہیں مانی، ہلاک ہوئی، وہ اس کے بعد قوم آئی، نبی آئے، انہوں نے بھی وہی بات کہی، قوم نہیں مانی، ہلاک ہوئی۔ تو مستقل یہ سلسلہ رہا ہے کہ نبی آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، قوم نہیں مانتی ہے، اور پھر قوم ہلاک ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام آئے کا تذکرہ آیا۔ متعدد تذکرے یہ مستقل طور پر جاری رہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک واضح نشانی ہے ہمارے اسلام کے حقانیت کی، ہمارے یہ توحید کے اور میرے وجود کی حقانیت کی۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مطلب بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ کتنے بعد آئے تھے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہی آئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حیات تھے اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہوا تھا۔ اور وہاں کہاں آئے تھے، کس علاقے میں تشریف لائے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے علاقے میں تشریف لائے تھے، سیریا میں۔ اور آگے قیامت کے قریب بھی جب واپس اتریں گے تو وہ بھی جو ہے ایک سفید منارہ ہے جو ایک
وہاں پر بازار ایک صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے ایک بازار شام میں قائم ہے، وہاں پر ایک سفید مینار ہے، وہاں پہ اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جو ہے دنیا میں کس طرح آئے، کن کے ہاں آئے؟ حضرت مریم کے ہاں آئے۔ کس طرح آئے؟ بغیر باپ کے آئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ نے چاہا کہ نا حضرت مریم کون تھی؟ حضرت مریم کون؟ حضرت جو ہے عمران علیہ السلام، ان کی جو ہے وامرأۃ عمران قرآن میں آتا ہے نا، عمران کی بیوی تھی، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ یہ نظر مانی تھی کہ میری اولاد کو جو ہوگی میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی۔ ہونا یہ ہوا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، بیٹی کو کس طرح ہم جو ہے خدمت لے سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے ہے۔ تو اللہ زکریا علیہ السلام جو ان کے مریم کے ماموں تھے اور عمران کی بیوی کے بھائی تھے، ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اب نیت نظر تو مانی ہے، رکھنا ہوگا، تو جو بیت المقدس تھا اس وقت جو ہے نا اس کے قریب کسی کمرے میں جو ہے ان کو جگہ دی گئی، اور اس کمرے میں رہ کے عبادت کرتی تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ اور ان سے لے کے جو ہے نا جب بھی زکریا علیہ السلام ان کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، تعجب بھی کرتے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام دے دیا ہے، اور خوش بھی ہوتے، ظاہر ہے کہ اللہ ماشاءاللہ اب اس کے پاس جو ہے نا ایسے پھل، ان کے پاس ایسے پھل آئے ہوئے ہوتے تھے جو بے موسم بھی ہوتے تھے اور اس علاقے میں دستیاب بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے کہاں سے آئے یہ پھل؟ اللہ کے پاس سے آئے، اور جو ہے تو اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا تھا۔ اور پھر جو ہے انہی کی پھر ایک مرد ایک فرشتہ ان کے پاس آیا انسانی شکل میں، تو وہ گھبرا گئیں اور کہا کہ میں جو ہے نا پاک دامن ہوں، تو کہا کہ میں گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں کیسے، میرے تو کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں ہے، تو کہا کہ جو ہے نا یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر وہ جو ہے حمل ٹھہرا اور پھر اولاد ہوئی، اور کہاں پر ہوئی جو ہے ایک جگہ بتائی جاتی ہے شام ہی کے اندر، اور وہ اس جگہ پہ ابھی چرچ بن چکا ہے، اور وہ جو درخت جگہ ہے وہ جگہ بھی موجود ہے۔ اب بہرحال اس جگہ پر جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اسی جگہ پر جو ہے نا پانی بھی جاری ہو گیا تھا، اور ان کے لیے تازہ پھل بھی آ گئے تھے، اور سہولیات اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی تھی۔ البتہ وہ حضرت مریم ڈری کہ جو ہے نا اگر میں اپنے قوم والوں کو کیا جواب دوں گی، قوم کے لوگ کیا کہیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب قوم تھی، اس کو یہودی تھے قوم میں، ان کو اعتراض ہوا، انہوں نے جو ہے اس بات کو گوارا نہیں کیا، کہا کہ تم تو نا، وہ کہا کہ ما کان امک بغیہ وما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تم کیوں ایسے غلط کاموں میں ایسے کرنے والی نکلی۔ تو فاشارت الیہ، تو کہا حضرت مریم نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم ایک ایسے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو اپنی ماں کے گود میں ہے۔ تو کہتے ہیں قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا کتاب دینی ہے، حکمت دینی ہے۔ اچھا، اسی دور میں جب حضرت مریم کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بادشاہت چل رہی تھی ایک ظالم بادشاہ کی، اس کا، اور بادشاہ تو پورے روم کی تھی، رومن ایمپائر جو تھا، لیکن جو بندہ شام کے اندر جو گورنر تھا اس کا نام ہردوس بتایا جاتا ہے۔ ہردوس کو پتہ تھا یہ بات کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو کہ نبی ہوگا، اور توریت میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کے یہودی جو ہے مقابلہ کریں گے۔ حالانکہ یہ بھی بنی اسرائیل تھے، لیکن انہوں نے ان کو مانا نہیں، نبوت کا انکار کیا ان کی، تو پھر وہ بنی اسرائیل ایک طریقے سے وہ بنی اسرائیل بن گئی، اور یہ بنی اسرائیل ہونے کے بعد بھی ان کے اوپر سے بنی اسرائیل کا نام ہٹ گیا، اور یہ جو ہے عیسائی کہلانے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے بچے تھے، اور جو ہے اس نے یہ ارادہ کیا کہ جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو مار دو، اور ان کے جو ہے نا جب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ مریم کیا پیدا ہوئے،
تو ہیرودوس نے جو ہے نا ان کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا شروع کیا کہ ان کو جو ہے پکڑ کے مار دیا جائے. اللہ 2 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی گئی, ایک تو بچپن میں اور ایک جو ہے جس وقت ان کو دنیا سے اٹھایا گیا. بچپن میں جب اٹھانے کی کوشش کی تو حضرت مریم جو ہے ان کے ساتھ ایک شخص نے معاونت کی, بڑھائی کا کام کرتا تھا, اس کا نام تھا یوسف نجار. تو وہ انہیں لے کر مصر آ گئے. مصر کے اندر جو ہے نا شام سے یہ لوگ مصر آئے اور مصر میں جو ہے زندگی کچھ عرصہ بسر کی. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہے نا 12 سال کی ہوئی تو وہ جو ہے بیت المقدس جو ہے نا دوبارہ تشریف لے آئے. بیت المقدس تشریف لے آئے 12 سال کی عمر میں. اس وقت تک جو ہے نا وہ جو گورنر تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا اور معاملہ جو ہے کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافی عروج عطا کیا, ماننے والے دیے, لوگ جو ہے ان کی عقیدت مندوں میں اضافہ ہوا. اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر جب نبوت کی عمر ہوئی تو نبوت بھی عطا ہوئی. اور نبوت ملنے کے بعد جو ہے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے معجزات صادر کیے. مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے, پرندے میں مٹی کے پرندے میں جان لے آتے تھے, مادرزاد نابینے کو بینا کر دیتے تھے. کسی کو کوہر برس کی بیماری ہوتی تھی جو کہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ پھیلتی بھی ہے, تو اس کو بھی ختم کر دیتے تھے. تو بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا. کسی قسم کا کاروبار نہیں کیا, زہد والی تقوی والی زندگی گزاری, شادی نہیں کی. اور البتہ شعیب علیہ السلام کے قوم میں جو ہے انشاءاللہ قیامت کے قریب شادی کریں گے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان کے داماد ہوں گے تو انشاءاللہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اچھی زندگی گزاری, دین پھیلایا اور یہودی ان کی مخالفت میں رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ جو ہے یہودیوں نے ان کو قتل کا ارادہ کیا. ان کے بڑے جو ہے ان کو شام ہی اندر ایک جگہ ہے جہاں پر ان کو پکڑ کے مارنے کی جو ہے منصوبہ بندی کی. انہی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص جو شاگرد ہوتے تھے, جو ان کے یوں خلیفہ یا خاص شاگرد کہلاتے تھے, ان کا نام حواری ہوتا تھا. حواری کہلاتے تھے. انہی میں سے ایک نے جو ہے وہ جاسوسی کر لی, مال کی لالچ میں آ گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا. تو وہ باقاعدہ جو ہے یہودی لوگ پہنچ گئے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. تو پہلے کہ جب جس کمرے میں وہ تھے وہاں پر پہلے ایک بندہ آیا. یہ اور بھی اقوال ملتے ہیں لیکن ایک قول اچھا مشہور یہی ہے, ایک آدمی اس کمرے میں داخل ہوا جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کو مارنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں بلا لیا اور جو ہے وہ جو یہودی تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. پیچھے دیگر یہودی آ گئے. جب دیگر یہودی آئے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اپنے یہودی کو دیکھا کہ اس کی شکل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام والی بن گئی ہے. اس کو سولی پہ لٹکا کے اس کو مار دیا. پھر دونوں باتیں ہیں کہ سولی پہ لٹکا دیا, یہ کہتے ہیں کہ مارنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا. یہ دونوں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ مار کے سولی پہ بھی لٹکایا جاتا ہے عبرت بنانے کے لیے عبرت. تو یہ کبھی کبھار جو ہے نا سولی پہ ہی مارا جاتا, لٹکا کے مارتے ہیں. اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ الیہ. سر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا کہ جہاں ایک طرف ان کو خدا بناتے ہیں, ایک طرف ان کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں, اس طرح دوسری طرف ان کو جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے یہ منسوب کرتے ہیں کہ ان کو مار دیا. حیرت کی بات ہے, تعجب بھی ہوتا ہے, لیکن بہرحال جب عقل پہ پردے آ جائیں تو انسان کچھ نہیں سوچتا. اور مارنے کی وجہ ان کے سامنے کیا ہے, وہی جو ہے نا اصل دنیا نقصان جو دین کو یا صحیح لوگوں کو جو نقصان پہنچاتا ہے وہ عقل مند لوگ پہنچاتے ہیں, بیوقوف نہیں پہنچاتے, عہدے داران پہنچاتے ہیں, عام لوگ نہیں پہنچا سکتے. اور صحیح اور سب سے زیادہ بات یہ کہ جو دین کے علم رکھنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے ذریعے سے جو نقصان پہنچتا ہے عالم سے, پیر سے, اس درجے کا نقصان کسی اور سے نہیں پہنچتا. یہ بات ہمیشہ سے حقیقت رہی ہے, کیونکہ اصل نظریہ ساز یہ ہوتے ہیں, چاہے اسلام میں یہ ہو یا دیگر مذاہب میں ہو. تو انہوں نے جو ہے کیوں یہ اس طرح کا مذہب اختیار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا.
ان کے اس مسئلے کو اختیار کرنے کی جو انہیں حکمت نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیں گے تو وہ امر ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو اس کے ساتھ جو منسلک ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سولی پہ چڑھنا تھا وہ گویا کہ ان کے سارے ماننے والے لوگوں کے لیے کفارہ تھا ان کے گناہوں کا. یعنی اب عیسائیوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے وہ جتنا چاہیں گناہ کریں، وہ جتنے چاہے گناہ کریں. اسی وجہ سے عیسائیوں میں آپ دیکھیں گے یہودیوں سے بھی زیادہ آزادی آپ لوگوں کو نظر آئے گی دنیا میں. تو وہ آزادی کی بنیاد یہی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم بس ہفتے میں ایک دن جو ہے نا عبادت کر لیں، جو پوپ ہے اس کو کچھ ہدیہ وغیرہ دے دیں، اور بھائی جو ہے نا ہم جو بھی گناہ کریں گے وہ گناہ اس لیے معاف ہیں کہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پہ چڑھایا گیا، جن کو جو پھانسی دی گئی، وہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے. تو دنیا کے اندر جو ان کو تکلیف ہوئی اس کے ذریعے سے ہماری ساری تکالیف دور ہو چکی ہیں. تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے اور جو ہے قرب قیامت جو ہے وہ دمشق میں اتریں گے. پھر جو ہے ان کا مقابلہ ہوگا دجال کے ساتھ. دجال کو جو ہے وہ بیت الحم کے پاس، وہی جو اردن کا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف اردن ہے، ایک طرف ابھی اسرائیل قائم ہو چکا ہے، درمیان میں نہر ہے. اسی نہر کے کنارے جو ہے جارڈن پہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دجال دیکھے گا، اس کی طاقت طلسماتی قوت ویسے ہی تقریباً ختم ہو چکی ہوگی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے بعد. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ پگھلنے لگے گا. جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئیں گے وہ پگھلتا جو ہے بالکل نیچے ہو جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک جو ہے نا اس کو ماریں گے، وہ بالکل زمین دوز ہو جائے گا. اس کو جو ہے نیزہ مار کے پھر جو ہے نا اس کو نیزہ خون مار دیں گے جس سے وہ بالکل مر جائے گا، اور اس نیزے کو آسمان کی طرف بلند کریں گے اور اس پہ خون لگا ہوا ہوگا. لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو دجال مر گیا، اب ٹینشن کی بات ختم ہو گئی ہے. لیکن اللہ پاک کی حکمت دیکھیں، دجال جیسے اتنے بڑے فتنے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بآسانی ختم کر رہے ہوں گے، اور آگے اس کے بعد جو فتنہ آئے گا وہ یاجوج ماجوج کا آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی جو ہے نا ساری دنیا پہ امن قائم ہو جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، سب ایک مذہب پہ آ جائیں گے، جو ہے ساری یہودیت عیسائیت سب ختم ہو جائے گی، سب ایک پر متفق ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پہ سب متفق ہو سکیں. عیسیٰ علیہ السلام پر سب متفق ہوں گے اس وقت میں. جو نہیں ہوگا وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، وہ اس کو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی، اسلام پھیل جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ لیکن بعد میں جب یہ یاجوج ماجوج چھوٹیں گے اور وہ جو دیوار ہے سد سکندری وہ ختم ہوگی، وہ ٹوٹے گی، وہ باہر آئیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے جس دن روزانہ وہ جو ہے نا دیوار میں کھدائی کر رہے ہیں، لیکن وہ دیوار رات تک کھدائی کرتے ہیں، سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں دوبارہ وہ ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے. لیکن ایک مرتبہ انشاءاللہ پڑھ کے کھودیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور راستہ وہ نکل آئے گا. وہ دنیا میں آئیں گے، جو ہے بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے، فتنہ فساد مچائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا کریں گے؟ پوری قوم کو لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جائیں گے. اب سوال یہ کہ اس فتنے کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی جو حکمت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں. عیسائیوں کو یہ موقع نہ ملے کہ مسلمانوں سے کہیں کہ دیکھو تم لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر تمہارا بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے. دجال جیسے فتنے کو ختم کرنے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، اور نبی اللہ کے اور برگزیدہ نبی ہیں، اور آئیں گے اللہ کے جو ہے وہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے یہ امت دے دے اللہ پاک سے، امت محمدیہ. حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دے سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اس قوم کا امتی بنا دے. یہ دعا قبول ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کا امتی بنا کر اللہ پاک بھیجیں گے. جب یہاں آئیں گے امتی کی حیثیت سے یہاں پہ، اور قائد تو ہیں، قائد کی حیثیت سے کام کریں گے اور سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. پھر اس کے بعد جب انتقال ہوگا تو روضہ اقدس میں ابھی جو ہے نا 3 قبریں پائی جاتی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر. حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے اس میں اب بھی ایک قبر کی جگہ خالی ہے، جگہ موجود ہے، اور اس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انشاءاللہ دفنایا جائے گا. یہ ایک روایت ملتی ہے اس کے متعلق بھی.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے لیکن اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود یاجوج و ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس کے بلکہ وہ جو ہے نا لے کے جو ہے نا پہاڑوں پہ لے جائیں گے، وہ سارے لوگوں کو بولیں گے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، پھر وہ خود بخود اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائیں گے یاجوج ماجوج، پھر دوبارہ لوگ اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، اپنی عام زندگی میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو یہ بس اس لیے ہے کہ پتہ چلے کہ یہ نبی ہیں لیکن خدا نہیں ہے۔ یہ تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کس طرح کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمانوں پہ لے گئے، آسمان سے لائیں گے، ان کو زندہ رکھا ہے، ان کو کس طرح کے معجزات دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کچھ کس طرح کے برگزیدہ اخلاق سے نوازا، کتنا جو ہے ان کو حلم، بردباری، صبر دیا، یہ ساری باتیں جو ہے واقع جو ہے نا کھلی نشانی ہیں۔ دیکھیں معجزات جو ہے نا معجزات دیکھیں اس دور میں جو شخص ہوتا ہے اس کے لیے معجزہ اثر کرتا ہے پہلی بات، اور معجزہ جو ان لوگوں کے لوگ ماننے والے یا دنیا کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کے انتظار میں کوئی معجزہ نظر آئے، کوئی کرامت نظر آئے تو میں مانوں کہ یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں نبی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، اس کو اس طرح کی چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ معجزہ اور جو ہے نا معجزے کو دیکھ کے کوئی متاثر نہیں ہوتا، پڑھا لکھا طبقہ زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ اسلام، ابھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں مغرب میں اور دنیا بھر میں، وہ یہ دیکھ کر نہیں کہہ رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اتنے معجزات جو ہے نا صادر ہوئے، وہ اسلام کی تعلیمات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے۔ تو معجزات کے تو یہ ایک بات ہے کہ معجزات بھی اپنا اثر رکھتے ہیں۔ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اس کے سامنے جب معجزہ ہوتا ہے تو معجزہ دیکھ کے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی فطرت رکھنے والے انسان کے لیے جو ہے رہنمائی کا سامان پورے طور پہ دے دیا ہے۔ اب اللہ کے بندے پر ہے کہ وہ کس طرح شیطان کا مقابلہ کر کے نفس کے سامنے سامنے کھڑے ہو کے اس سے لڑ کے پھر اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے راستے میں جو ہے کوشش کرو، زبردستی کرو۔ دیکھیں شیطان جو ہے صحیح راستے پہ آنے نہیں دیتا، صحیح کو غلط جتلانے کی بہت کوشش کرتا ہے، اور انسان سے گناہ بھی کرواتا ہے، انسان سے برے فعال بھی کروا دیتا ہے، انسان کو یہ بھی جو ہے نا بھوک اور جو ہے نا فقر و جو ہے نا فاقے کی بھی جو ہے کبھی وعدے کرتا ہے، کبھی کیا اس کو تکلیف دیتا ہے، کبھی کیا باتیں کرتا ہے، کبھی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی جو ہے نا ڈراتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی بات کی طرف متوجہ ہو، قرآن کی طرف متوجہ ہو، یہ دیگر انبیاء کی طرف اور ان کے واقعات پہ غور کرے اور سوچے کہ کہ ہم سے پہلے بھی تو لوگ گزرے ہیں، اور ان کے جنہوں نے اللہ کی بات مانی ان کو کیا ملا، اور جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی ان کو کن باتوں کا شکار ہونا پڑا۔ تو یہ میرے دوستوں بزرگوں زندگی ایک آیت تھی جس کے متعلق ہم نے کافی ساری بات کر لی۔ انشاءاللہ چوتھا رکوع سورہ مومنون کا کل شروع کریں گے، اور ابھی آتے ہیں ہم سیرت طیبہ کے درس کی طرف۔ ہاں جی، سیرت طیبہ کی طرف ابھی ہم متوجہ ہونے لگے ہیں۔ یہ کوئی آواز صحیح آ رہی ہے، کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہے؟ ساتھیوں کو بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں ابھی یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ کی طرف آتے ہیں۔ سیرت طیبہ کے اندر ہم 6 نبوی تک پہنچ چکے تھے، جس میں دوسری مرتبہ جو ہے مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ سے حبشہ تشریف لے گئے تھے، حبشہ تشریف لے گئے، اور یہ کون سا سال تھا؟ یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ 6 نبوی کا سال تھا۔ کتنے مسلمان تشریف لے گئے؟ 85 مرد 11 خواتین۔ پہلے اس میں 11 مرد 5 عورتیں گئی تھیں، اور اس والے میں 85 مرد 11 خواتین۔ اس کے اندر اس ہجرت میں جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے خطبہ عرض کیا، اور پھر بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ وہاں پہ قریش بھی پہنچ گئے، اور جو ہے نا انہوں نے واپس ان کو لینے کی کوشش کی، ساز باز کی وزیروں سے، لیکن جو ہے جو جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر دل پذیر کے آگے جو ہے نجاشی جو ہے دنگ رہ گیا، اور بلکہ اسلام قبول کرنے کے علاوہ بھی اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، مسلمان ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد ہو گیا۔ جعفر کے ہاتھ کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا۔ اس سے ہمیں متعدد اسباق بھی ملتے ہیں، وہ بھی ہم نے الحمدللہ کل کے سبق میں تفصیل سے عرض کر دیے تھے۔ وہ ابھی ہم 6 نبوی کے دیگر واقعات کی طرف آتے ہیں۔
حبشہ کہ قریش مکہ کو یہ بات بالکل گوارا نہ تھی کہ کس طرح یہ لوگ جو ہیں ہم پر ہمیں چھوڑ کر جو ہے ایمان دنیا اس پہ جو ہے جا رہے ہیں اور جو ہے اسلام پر ایمان لا رہے ہیں، ہمیں ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے، باہر کے لوگ ان کو ماننے لگے ہیں۔ یہ بات بالکل یہ سب سے زیادہ جو بات بری لگ رہی تھی یا جو بات چبھ رہی تھی کفار کو، بولے تھے کہ یہ صرف ہم تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ باہر نکل رہے ہیں، ان کا فائدہ باہر پہنچ رہا ہے۔ تو اور اللہ کا کرنا وہ اللہ نے پہنچایا۔ تو تیسری مرتبہ ابو طالب کے پاس جو ہے نا وفد آیا، 2 مرتبہ تو آپ کو تذکرہ کر چکے ہیں، تیسری مرتبہ آیا تو وہ کہتا ہے کہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو، تم الگ ہو جاؤ، یہ تمہیں بیٹا چاہیے نا، ایک بچہ چاہیے نا پالنے کے لیے، ہمیں تمہیں ایک اور جو ہے نا نوجوان دے دیتے ہیں، عمارہ بن ولید ہے، اس کو لے لو، اس کو پالو۔ پاگلوں والی بات ہے، نہ سمجھوں والی بات تھی۔ ابو طالب نے بولا کہ بھائی میں اپنے جگر گوشے کو دے دوں، تمہارے حوالے کر دوں، تم اس کو قتل کر دو اور تمہارا بچہ بھی میں پالوں، یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر جو ہے نا یہ سارے مشرکین مکہ جمع ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جو ہے حج کے موقع آ رہے تھے، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مشرکین کو کہتے ہیں اس وقت آنے والے عربوں کو دعوت دیتے رہتے تھے، بازار جو لگتا تھا اس میں دعوت دیتے تھے، اور پھر حج کے موقع پہ دعوت دیتے رہتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے نا گھاٹ لگا کے بیٹھا کریں گے، راستے میں ہر آنے والے شخص کو کہیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد، یہ تم سے آ کر ملنے کی کوشش کرے گا، تم مجھ سے نہ ملنا، اس کی باتوں میں یا اس کے اگر کوئی بھائی لوگ بھی آئیں تو ان کی بھی بات نہ سننا، یہ جو ہے فلاں ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے۔ اچھا، اس میں ان کا ان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مختلف لقب اور مختلف تانے دیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، مختلف الزامات لگاتے تھے، شاعر بھی کہتے تھے، ساحر بھی کہتے تھے اور مجنون بھی کہتے تھے، جادوگر بھی کہتے تھے، شاعر بھی کہتے تھے اور مجنون کہتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ لوگوں میں یہ جو ہے نا لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ لوگ اپنی بات پر متفق ہی نہیں ہے، تو یہ گویا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم اتفاق کر لیتے کہ ہم ایک ہی چیز سوچتے ہیں وہی بولا کریں گے، بھلے کہ اس آدمی میں شاعر والی تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن تو شاعرانہ نہیں ہے، شاعرانہ اسلوب نہیں ہے، اگر ہم بولیں گے ہماری تردید آرام سے ہو جائے گی، اگر ہم بولیں گے مجنون تو مجنون بھی معلوم نہیں ہوتے، تو ہم کہیں گے ساحر ہے، جادوگر۔ کیونکہ جادوگر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا تفریق پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیوی سے، ماں کو باپ شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے الگ کیا ہے، تو جو ہے نا یہ جادوگر ہے، تو نعوذ باللہ۔ تو یہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، لیکن ہوا یہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ بند ہو جائے تو دوبارہ کنیکٹ ہو جائے گا، ابھی اس کا ٹائم پورا ہونے کو ہے۔ تو آج بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جتنا زیادہ اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا زیادہ اسلام پھیلتا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا میں اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ گیا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، لوگ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ اسلام کیا تعلیم سکھاتا ہے، جس کو ٹیررزم کہتے ہیں۔ لوگوں نے اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے قلم اٹھا لیا، کتابیں اٹھا لیں، قرآن مجید پکڑ لیا، تھام لیا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس میں سے نکالیں باتیں۔ بعض لوگ نے صرف سمجھنے کی غرض سے اٹھایا اور جو ہے نا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہوا یہ کہ وہ جو ہے نا اسلام کے دامن میں آ گئے اور جو ہے مسلمان ہو گئے۔ ظاہر اسلام میں ہے تھی تاثیر۔ اسی طرح انہوں نے بھی جب بولا نا کہ جادوگر ہے، تو لوگوں نے بولا کہ اچھا جادوگر ہے تو ہم چیک تو کریں کیا جادوگر ہے۔ لوگوں کو زیادہ تجسس ہو گیا، جب تجسس ہوا تو لوگوں نے زیادہ توجہ دی کہ ہم جو ہے نا ان کی بات سنیں، اور جب توجہ دی، بات سنی، تو ظاہر اسلام کی تاثیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے کون جو ہے پیچھے رہ سکتا تھا۔ اس طرح اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچنے لگی، ہمت کر کے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن اثر پہنچ رہا تھا، اس حد تک اثر پہنچ رہا تھا کہ اثر ہو رہا تھا کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یار اگر اسلام قبول، اگر بعد میں یہ پھیل جائے گا نا تو ہم ان کی بات مان لیں گے، ابھی نہیں مانتے۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا، پھر فتح مکہ میں، پھر مکہ میں بھی اسلام آ گیا، مکہ والے بھی جو ہے مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، تو آٹومیٹکلی جتنے عرب قبیلے تھے، قوم تھے، وہ بہت سارے خود بخود مسلمان ہو گئے۔ ان کے پاس دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ جو ہے نا جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ، اگر یہ جیت گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی حقانیت ظاہر ہو جائے گی۔ تو ابھی دعوت دے رہے تھے
اثر بعد میں ظاہر ہوا. ابھی دعوت اثر کا صحیح اثر ہوا بعض لوگوں پہ, بعض پوری قوم پہ نہیں ہوا, بعض لوگوں پہ ہوا. اور اگر پوری قوم پہ اثر ہوا تو وہ کون سی قوم تھی؟ وہ مدینے کے انصار تھے. پھر اچھا ابھی کچھ اور بھی مزید باتیں بتا دیتے ہیں. جیسے عتبہ جو ہے نا, عتبہ کی پیشکش ہے کہ عتبہ جو ہے نا آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, عتبہ یہ بدر کے اندر, غزوہ بدر کے اندر مارا گیا تھا, اور اچھا سلیقے مند آدمی تھا. اس نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی کہ آپ اگر کہیں تو جو ہے نا آپ کو سارا مال دے دیں, آپ کو جو ہے بادشاہ بنا دیں, آپ کی شادی کرا دیں, آپ کا علاج کرا دیں. بس یہ کہا کہ بھائی آپ یہ اپنے دعوت چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی اور سجدے کی آیت تک پڑھتے رہے, اور اس میں جو ہے نا وہ ہکا بکا رہ گیا. اور وہ جو ہے نا جب واپس لوٹا تو بولا کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. اگر یہ دیکھو آپ اپنے مشرکین مکہ کو کہا, ان کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا. وہ مشرکین مکہ سارے حیران تھے, کیا ہو گیا, کیا تم کچھ حاصل کر کے نہیں آئے لگتا ہے. کہا کہ بھائی اگر یہ جو ہے نا دیکھو, بولا کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو. میں یہ جو ہے نا کوئی بہت بڑے آدمی ہیں, اور جو ہے نا یہ ان کے ہاتھوں کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہے. اگر اس شخص کو عرب نے قتل کر دیا تم چھوڑ دو, اگر دیگر عرب نے ان کو قتل کر دیا تو تمہارا ٹینشن بھی ختم, اور اگر جو ہے نا یہ غالب آ گیا سب پہ تو اس میں تو تمہاری عزت ہے. قریش مکہ بولیں گے یہ قریشی ہے, یہ بولیں گے بنو ہاشم. ہم قریشی کی عزت اس لیے کرتے ہیں, آج بھی ہم قریشی کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے, کا قبیلہ ہے. بنو ہاشم کی قدر کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. تو اور عرب کی قدر کرتے ہیں, عرب کا ایک مقام ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار سارے عرب میں بلکہ ساری دنیا میں تمہاری عزت ہوگی اگر تم ان کو جو ہے نا چھوڑ دو, ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو ابھی چھوڑ دو جیسے بھی ہونا, لیکن لوگ وہ نہیں مانے, وہ تو اعتراض پہ رہے. ایک اور مذاکرے کی کوشش ہوئی, جو ہے نا ولید بن مغیرہ, امیہ بن خلف, اسود بن عبد المطلب وغیرہ سب جو ہے نا آ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یہ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے معبودوں کی عبادت کرو, ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. صحیح نا, تو دونوں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. ایک سال تمہارے معبود کی کر لیتے ہیں, اور ایک سال جو ہے نا ان کی معبود کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا طریقہ کار جو ہے نا انہوں نے اختیار کرنا چاہا. اس پر سورہ کافرون نازل ہو گئی. دیکھیں آج بھی اس متعلق جو ہے آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک مذہب ہو جائے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں بیماری بتانا آسان ہوتا ہے, علاج تشخیص کرنا آسان نہیں ہوتا, اور شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو علاج ہر کوئی بیماری تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بیماری ہے, پتہ ہے کہ قوم کے اندر کتنے مسائل پائے جاتے ہیں. اس کا سولوشن اور ایک ایسا سولوشن جو بالکل پرفیکٹ ہو یہ نہیں دے سکتے. ہمارے آج کے دور میں بھی لوگوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ لوگ مذہب کے نام پہ لڑتے ہیں, مرتے ہیں. ہم انسانیت کو فروغ دیتے ہیں, انسانیت کے نام پہ لوگوں کو دین سے بیزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نام اچھا ہے, ٹائٹل اچھا ہے, ریپر اچھا ہے, اندر جو ہے فضولیات ہے. لوگ وہ اس سے پہ اکبر بادشاہ آیا, اس پہ جو ہے نا یہ لوگوں نے کہا کہ بھائی میجورٹی ہندو کی ہے, اور جو ہے تم ایسا کوئی دین لے, تم نے شادی بھی ایک ہندو سے کی ہوئی ہے, تم ایک ایسا مذہب لے کر آؤ. پھر اس نے جو کہ جس میں سارے دنیا کے مذاہب شامل ہو, اور ایک جو ہے نا ہر کسی کو اپنی سہولت اور آسانی حاصل ہو. تو اس نے دین الہی کو وجود دیا. بعد میں جو ہے خود اس سے توبہ طائب ہونے پر مجبور ہوا, اور کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اس کے بعد کے اس کی اولاد نسلوں نے اس کو رد کر دیا. وجہ یہی ہے کہ یہ اسلام ایک مکمل اور کامل دستور حیات ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے اور اس کو قبول کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے مذاہب جو ہے اسلام کے ساتھ مل جائیں اور ایک نیا مذہب قائم ہو جائے جس پہ سارے لوگ چلیں. اسلام ہے ہی پورا کامل, تو اس کو کامل مذہب بنانے کے لیے کوئی رائے عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا, کوئی طریقہ کار آپ نہیں چن سکتے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہر آدمی دیکھیں مفاد پرست ہوتا ہے, اس کو اپنی ذات پہلے ہوتی ہے. والدین, اولاد, گھر والے بھی آپ دیکھ لیں, ایک وقت آتا ہے کہ وہ اب کسی موقع پہ اپنی ذات کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, اور چاہے جائے دوست, رشتہ دار. تو انسان اب اس سے اوپر کی طرف جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ قوم بھی آپس میں جو ہے نا اگر کسی کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں تو کسی اغراض وابستہ ہوتی ہے, یا اگر اچھائی کی غرض بھی ہوتی ہے اور اخلاص بھی ہوتا ہے
تو وہ اگر وہ اپنے اوپر وہ اپنے اوپر داؤ نہیں لگائیں گے، وہ اپنے آپ کو نقصان یا اپنے آپ کو مغلوب نہیں دیکھیں گے۔ عیسائی ویسے اچھائی آپ کے ساتھ کر لیں گے، لیکن یہ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ لیں گے۔ اگر آپ آگے بڑھتے ہوئے اور دنیا میں راج کرتے، ترقی کرتے، اگر وہ آپ کو دیکھ لیں گے تو آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرآن میں بتا دیا کہ یہودی عیسائی تمہارے دشمن ہیں اور ان سے گہری دلی دوستی نہیں کرنی تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس طرح ہے۔ اب اس کا مطلب، لیکن ہم ان کو اس کے باوجود چچا زاد بھائی کہتے ہیں، چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت اسحاق علیہ السلام ہمارے چچا ہیں، ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں، ہمارے جو ہے وہ ہمارے والد وہ ہم اور اسحاق ان کے بھائی، تو ہمارے چچا یہ ہمارے چچا زاد اولاد بھائی ہیں، تو ان کا ہم نے کہا ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ عیسائی یہودیوں کا ہم اوروں کی بنسبت زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہمارا دین ہمیں یہ دیتا ہے، یہ بتاتا ہے، اور دیگر مذاہب والوں کی بھی کبھی خیال رکھنے کا ہمیں حکم ہے۔ یہ البتہ ہم دنیا چاہتی ہے کہ بھائی ہم اس طرح خیال رکھیں کہ ان کے مذہب کو اپنے اندر لے لیں اور ہم مغلوب ہو کے رہ جائیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس میں نہ ہمیں کچھ ملے گا نہ ان کو کچھ ملے گا، خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اور جس طرح ہماری جمہوریت ہے کہ جمہوریت میں نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے، اسی طرح یہ جو نظام ہوگا دین الہی والا یا جو بھی اس کا نام دے دیا جائے، جس میں صرف ایک مذہب چل رہا ہو اور جس میں سارے مذاہب بھی آ جائیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس میں نہ کچھ آئے گا نہ جائے گا، اللہ ہاتھ سے ہاں جائے گا تو بہت کچھ چلا، تو اللہ کی ذات ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن جن مفاد کو آپ نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے نہ کچھ حاصل ہوں گے جن کو آپ نے تصور لیا، چلا بہت کچھ جائے گا، اور سب سے پہلے جو چیز آئے گی وہ آپ کا دین اور اللہ سے تعلق جائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ان ساری باتوں کا بنیادی مقصد یہ ہے، اور یہ واقعات بیان کرنے کے پیچھے جو ہماری غرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم موجودہ فتنوں کو بھی سمجھیں، موجودہ حالات کو بھی سمجھیں، اپنی زندگی کو پہچانیں، اپنی ذات جو ہے نا، علامہ اقبال نے جو ہے نا بہت شعر و شاعری کی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے پوری قوم پہ نظر ڈال کے فکر کر کے بچوں کو، صرف بچوں کے حوالے سے 7 نظمیں لکھی ہیں، 7 نظمیں علامہ اقبال نے صرف بچوں کے لیے لکھی ہے، مکری کا جال والی ہے اور بہت ساری طرح طرح کی ہیں، اور ایک جو ہے نا خود شناسی کے اوپر لکھی ہے کہ تو خود کو پہچانو کہ ہو کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ تو یہ مقام رنگ و بو یعنی ترقی کا راز کیا ہے؟ خودی کو پہچانو، ہو کیا تم، اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے، کس لیول کے تم انسان ہو، تم تو دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے اور عروج حاصل کرنے کے لیے آئے ہو۔ جب ان باتوں پر ہمارا یقین ہوگا، اعتماد ہوگا، اللہ پاک جو ہے ہمیں بھرپور نوازیں گے۔ آج کی اس کلاس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔